شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے، اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، واقعہ معراج سے قبل نازل ہوئیں۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہاں، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے
یا رمضان میں؟ رمضان میں. اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات. ہاں آخری عشرے کی رات ہے. اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ دو شخص باہم جھگڑ رہے تھے. آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا. صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے. یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی. اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی. اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے. پہلی بات یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں. اس سے زیادہ کوئی چیز کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم کو نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام بیس. ایام بیس کیا ہے؟ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، یعنی ایک 14ویں سے پہلے کی رات اور ایک 14ویں کے بعد کی رات. ان کے جو دن ہیں یعنی 13 کا دن، پھر 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے. یعنی ہر مہینے جو شخص روزے رکھنا چاہے وہ ان 3 دنوں میں رکھے. ان کو ایام بیس اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے.
سورۃ الجمعہ بھی ہے، اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا. لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے. شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں. اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں. یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے. براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ. سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس کی کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا. تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے، ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا. اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں. مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ چھٹی کر لی جائے. علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق میں دان شہید کیا تھا اور انہوں نے حلوہ کھایا تھا. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے تو پھر پوری کیجئے، آدھے حصے کی نہیں. پہلے دان توڑیے اور اس کے بعد پھر حلوہ کھائیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے، بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے
تو جب تک شب رات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے. یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے، پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع. تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جو تو وہ عید نہیں مناتی. ہمارے ہاں کتنی عام ہے یہ بات نا. حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ پرکھوں کو کھلانے والے واقعے سے پہلے نہ کوئی شادی بیاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی کا موقع. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں جب تک وہ برادری والوں کو روٹی نہ کھلائے یا یہ حلوہ پوری نہ کھلائے. اس وقت تک اسے برادری میں شامل نہیں کرتے کیونکہ ان کے ہاں ذات پات اور برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو انہی کے اس کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی مردوں کی عید کے نام سے شب رات کو حلوہ پوری پر فاتحہ جو ہے ان کے لیے دی جانے لگی. ان کے ہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ معلق رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ کتنی نان سینس قسم کی بات ہے. کیا کوئی دین اس قسم کی تعلیمات دے سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ گھروں کی صفائی کر کے ایک مخصوص جگہ پر حلوہ چپاتی رکھتے ہیں اور موسمی پھل بھی اور مٹھائیاں بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے لیے ہے اور ہر وہ چیز رکھی جاتی ہے جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہے. اور بعض اوقات لوبان اور اگربتی وغیرہ جلا کر بھی اس کو مزید بارونق کیا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی تصور قائم کر رکھا ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر پر آتی رہتی ہے اور خصوصاً شب رات کو بھی آتی ہے، یعنی 40 دن تک آنے کے علاوہ شب رات کو بھی آتی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سورۃ المومنون پڑھی، اس میں آپ نے برزخ کے بارے میں پڑھا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ، پردہ آ گیا. اور بعض لوگ اس کی دلیل جو روحوں کے آنے کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ آیا ہے، اور حالانکہ آپ جتنی آیتیں بھی اس ضمن میں پڑھ چکے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے یا وحی کے بارے میں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب رات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. یہی تو اصل جدائی ہے، ورنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں. شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی. آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی. اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا. پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے. تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے.
یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے. ہاں 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو. ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، واقع معراج سے قبل نازل ہوئی. اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا. لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی. یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے. حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل. اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے. رمضان میں نازل ہوا. سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں. اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں. اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات. ہاں، آخری عشرے کی رات ہے. اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے. آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا. صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے. یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی.
اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 تاک راتوں میں سے ایک تھی۔ اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی چیز کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم کو نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام 20۔ ایام 20 کیا ہیں؟ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، یعنی ایک 14ویں سے پہلے کی رات اور ایک 14ویں کے بعد کی رات، ان کے جو دن ہیں، یعنی 13 کا دن، پھر 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ یعنی ہر مہینے جو شخص روزے رکھنا چاہے وہ ان 3 دنوں میں رکھے۔ ان کو ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے، اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا، لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے۔ شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں، اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں، یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے. براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ. سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس سے بیزاری اگر یہ شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا. اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں. مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ ہے، چھٹی کر لی جائے. علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں دان شہید کیا تھا اور انہوں نے حلوہ کھایا تھا. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے تو پھر پوری کیجئے، آدھے حصے کی نہیں. پہلے دان توڑیے اور اس کے بعد پھر حلوہ کھائیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے، بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب رات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب رات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے. یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے، پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع. تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ لوگ عید نہیں مناتی. ہمارے ہاں کتنی عام ہے یہ بات نا. حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ پرکھوں کو کھلانے والے واقعے سے پہلے نہ کوئی شادی بیاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی کا موقع. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں.
جب تک وہ برادری والوں کو روٹی نہ کھلائے یا یہ حلوہ پوری نہ کھلائے اس وقت تک اسے برادری میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ذات پات اور برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو انہی کے اس کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی مردوں کی عید کے نام سے شب رات کو حلوہ پوری پر فاتحہ جو ہے ان کے لیے دی جانے لگی. ان کے ہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ معلق رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں، اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ کتنی نان سینس قسم کی بات ہے. کیا کوئی دین اس قسم کی تعلیمات دے سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ گھروں کی صفائی کر کے ایک مخصوص جگہ پر حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، اور موسمی پھل بھی اور مٹھائیاں بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے لیے ہے، اور ہر وہ چیز رکھی جاتی ہے جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہے. اور بعض اوقات لوبان اور اگربتی وغیرہ جلا کر بھی اس کو مزید بارونق کیا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی تصور قائم کر رکھا ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر پر آتی رہتی ہے، اور خصوصاً شب رات کو بھی آتی ہے، یعنی 40 دن تک آنے کے علاوہ شب رات کو بھی آتی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سورۃ المومنون پڑھی، اس میں آپ نے برزخ کے بارے میں پڑھا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ، پردہ آ گیا. اور بعض لوگ اس کی دلیل جو روحوں کے آنے کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ آیا ہے، اور حالانکہ آپ جتنی آیتیں بھی اس ضمن میں پڑھ چکے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے یا وحی کے بارے میں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب رات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. یہی تو اصل جدائی ہے، ورنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں. شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی. آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی. اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے، اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا. پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے. تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے. ہاں 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو. ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں،
اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، واقع معراج سے قبل نازل ہوئیں۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یہ سورۃ دخان کی آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں۔ اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات، ہاں آخری عشرے کی رات ہے۔ اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا، صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے، یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی۔ اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 تاک راتوں میں سے ایک تھی۔ اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں، یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں،
کل امر سب کام حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی چیز کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم کو نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام 20۔ ایام 20 کیا ہے؟ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، یعنی ایک 14ویں سے پہلے کی رات اور ایک 14ویں کے بعد کی رات، ان کے جو دن ہیں، یعنی 13 کا دن، پھر 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے، یعنی ہر مہینے جو شخص روزے رکھنا چاہے وہ ان 3 دنوں میں رکھے۔ ان کو ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے، اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا، لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے۔ شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں، اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں، یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے، براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری۔ تو اس رات میں کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے۔ شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے،
جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ.